زبان تہذیب کی محافظ. عزیز طلبہ، آج کا دور پیچیدہ دور ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم عالمگیر معاشرے میں زندہ ہیں. وہ عالمگیر معاشرہ جس میں مختلف چھوٹی چھوٹی معاشرتیں موجود ہیں. ہر معاشرے کی اپنی الگ تہذیب ہے، اپنی الگ روایات ہیں، اپنی الگ رسوم ہے، تاریخ رکھتی ہے ہر معاشرت. لیکن اگر ہم لوگ آغاز کی بات کریں تو آغاز میں زندگی بہت سادہ تھی. لوگ اس طرح زیادہ بھی نہیں تھے اور قبیلے، کنبے اور خاندان ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں تھے. لوگ بہت دور دراز رہتے تھے. خاندانوں سے پہچان ہوتی تھی انسان کی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے یہ محسوس کیا کہ اکیلے رہ کر پرآسائش زندگی کا حصول ممکن نہیں ہے. جب تک آپ دوسری معاشرتوں سے تعلق نہیں بنائیں گے تب تک آپ زندگی کی تمام تر آسائشیں مہیا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک انسان میں اتنی سکت، اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پہننے اوڑھنے کے لیے بھی مہیا کرے، اپنے کھانے پینے کے لیے بھی مہیا کرے، اپنی تفریح کے لیے بھی مواقع پیدا کرے، اور اسی طرح سے اپنی ترقی کے لیے بھی مختلف قسم کے ذرائع حاصل کر سکے. چنانچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کنبوں نے، قبیلوں نے، معاشرتوں نے ایک دوسرے کی طرف سفر کیا. اس سفر کے نتیجے میں معاشرتوں کا اختلاط ہوا اور معاشرتوں کے ملنے جلنے سے تہذیبیں مارز وجود میں آئیں. عزیز طلبہ، تہذیب کیا ہے؟ تہذیب کے اگر ہم لوگ لفظی معنی دیکھیں تو تہذیب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رہن سہن. یعنی لوگ کس طرح رہتے ہیں، لوگوں کے مختلف طریقہ کار زندگی کے کیا ہوتے ہیں. کسی قوم کو زیادہ سلیقہ ہوتا ہے، کوئی قوم کم سلیقہ رکھتی ہے. اور جب ہم لوگ وائڈر سطح پر ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس اس کو دیکھتے ہیں یا سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دراصل معاشرتوں کا سوچنے کا خاص انداز، ان کی اقدار، ان کی اخلاقیات، ان کی عادات و خصائل، ان کے احساسات و جذبات، ان کا مزاج جب مشترک ہوتا ہے تو وہ مشترکہ عناصر، مشترکہ خصوصیات ایک تہذیب کو جنم دیتے ہیں. اب یہ تہذیبیں زندہ کیسے رہتی ہیں؟ اس کا جواب عزیز طلبہ ملتا ہے ہمیں زبان اور تہذیب کے تعلق میں. زبان اور تہذیب کا تعلق عزیز طلبہ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ کوئی بھی تہذیب اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتی جب تک اس کی زبان زندہ نہ ہو. ہمارے سامنے بہت سی ایسی تہذیبیں دم توڑ گئیں صرف اس لیے کہ آج ہم ان کی زبان نہیں سمجھ سکتے. ماہرین آثار قدیمہ آج بھی عراق کی قدیم تہذیب پر مختلف تحقیقات کر رہے ہیں. مصر کی تہذیب پر بہت سی تحقیقات ہوتی ہیں. موہنجو دڑو ہڑپا کے حوالے سے بات ہوتی ہے، ٹیکسلا کے حوالے سے بات ہوتی ہے، گندھارا کے حوالے سے بات ہوتی ہے. لیکن ہم کہاں پر آ کر معذور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے سکے تو آ جاتے ہیں لیکن ہم ان پر لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھ نہیں سکتے. لہٰذا ہم ان اقوام، ان معاشرتوں اور ان کی تہذیب کے متعلق جان نہیں پاتے. ہمارے سامنے مختلف نقوش و نگار آتے ہیں، دیواروں پر لکھی ہوئی مختلف تحریریں آتی ہیں، ہم ان سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ ہم اس زبان کو نہیں جانتے. زبان اور تہذیب کا بہت گہرا تعلق ہے. اسے ہم دو پہلوؤں میں دیکھ سکتے ہیں مختصراً. ایک ادب و فن اور دوسرا علمی سرمایہ. دیکھیے، ایک وقت تھا جب یونان میں افلاطون اور ارسطو نے اپنے مخصوص نظریات کا پرچار کیا. انہوں نے کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ شاعری نقل کی نقل ہے. ارسطو نے آ کر کہا کہ ہاں، یہ نقل کی نقل تو ہے لیکن اس میں تخلیقیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک مصور کسی چیز کو یا ایک شاعر اپنی تحریر کو نقل کرتا ہے اس انداز میں کہ وہ اصل سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہو جاتی ہے. لیکن سوال یہ ہوا کہ وہ زبان جس میں اس شاعر نے تخلیق کی تھی، اگر وہ زبان وقت کے ساتھ ساتھ مر جائے تو اس شاعر کا کیا حال ہوگا، یا اسے کون جانے گا جس کی تخلیقات کو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، جس کی تخلیقات کو آپ جان ہی نہیں سکتے. یہی وہ بات تھی جس کے بنا پہ اہل روما نے جب ترقی کی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے اہل یونان کے ادبی اور فنی سرمایہ کو اپنی زبان میں منتقل کیا تھا. اور آج اگر ہم اہل یونان سے، ان کی تہذیب کے مختلف ادب و فن کے نمونوں سے اگر آگہی حاصل کر پاتے ہیں تو صرف زبان کی بدولت، کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوئیں تو زندہ رہ گئیں. کتنے ہی ایسے ادبی فن پارے ہوں گے عزیز طلبہ کہ جو صرف اس لیے وقت کے گرد میں کہیں گم ہو گئے کہ وہ ترجمہ نہیں ہو سکے، زبان انہیں سنبھال نہیں سکی. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں علمی سرمایہ کی تو ظاہر ہے
کہ سائنسی اعتبار سے، ریاضیاتی اعتبار سے، طبیاتی اعتبار سے، فلسافیکلی، سماجیاتی اعتبار سے آج بھی ہم تک صرف یونان کی وہی چیزیں پہنچ پائی ہیں جو زبان کے تھرو ٹرانسلیٹ ہو گئی تھی. آج بہت سا اردو شاعری کا سرمایہ ہم تک نہیں پہنچ پاتا. آج ہمارے بہت سارے فلاسفہ، بہت سارے علماء دین کی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچ پاتی کیونکہ زبان نے انہیں محفوظ نہیں کیا. زبان تہذیب کو محفوظ کرتی ہے کیونکہ وہ ادب کو زندہ رکھتی ہے، کیونکہ زبان فن کو زندہ رکھتی ہے، کیونکہ زبان علم کی مختلف شاخوں کو زندہ رکھتی ہے. اور جب علم زندہ ہو جاتا ہے، ادب زندہ ہو جاتا ہے، فن محفوظ ہو جاتا ہے، تو پھر تہذیب بھی امر ہو جایا کرتی ہے.